اللہ نے پہلی آیات میں محبوب کی عظمت کو بلند بیان فرمایا، دوسری آیات میں جناب پیغمبر کے مشن کو بیان فرمایا، تیسری آیات میں جناب پیغمبر کے دشمنوں کے انجام کو ذکر فرما دیا۔ اللہ نے پورے دین کو یہ چھوٹی سی سورۃ الکوثر کے اندر سمو کے رکھ دیا ہے تو محض 3 آیات، پیغمبر کی عظمت اسی میں، پیغمبر کا مشن اسی میں، پیغمبر کے دشمنوں کا انجام بھی اسی میں۔ فرمایا مشن کیا ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس محبوب آپ نماز ادا کریں اور قربانی ادا کریں، نماز ادا کریں اور قربانی دیا کریں۔ آپ قربانی دیں، نماز ادا کریں۔ اب نماز اللہ کی عبادت ہے۔ عرب کے اندر پہلے دور میں جب کسی بادشاہ کے سامنے کوئی سوداگر آتا صدا کرنے کے لیے، بادشاہ سے کچھ حاصل کرنے کے لیے وہ سوداگر آتا سوال کے لیے، تو بادشاہ کے جو دربان ہوتے وہ اس کو بہر روک لیتے۔ اب بڑا اللہ نے خوبصورت نقشہ دیا ہے، اللہ نے اسی انداز کو ہمیں دیا ہے، اور اللہ جانتا تھا کہ یہ لوگ اپنے بڑوں کے طریقوں کو آسانی سے چھوڑنے والے نہیں ہیں، یہ اپنے بڑوں کے طریقوں میں زندگی گزار دیتے ہیں۔ اللہ نے پھر انہیں بڑوں کے طریقوں کے مطابق فرمایا کہ تم میری اتباع کرو۔ اب وہ بادشاہ سے جب بھی کوئی سوداگر سوال کرنے والا سوالی آتا تو دربان باہر بیٹھے ہوتے تھے۔ اب جب یہ چل کر کے آتا تو اس کے کپڑوں پہ میل کچل بھی، سفر کی چہرے پہ تھکاوٹ بھی، جسم کے اندر کمزوری بھی، اور اس کا حال ایک کمزور جسم، میلے کپڑے، حال بد میں یہ ہوتا تو دربان کہتے ہمارے بادشاہ کے پاس جانے سے پہلے چند شرائط ہیں۔ کیا شرائط ہیں؟ پہلی شرط کہ آپ کے کپڑے صاف ستھرے ہونے چاہیے، دوسری بات آپ کا جسم پاک ہونا چاہیے، آپ نہا لیں اور صاف ستھرے ہو کر، تھکاوٹ ہے آپ کھانا شانا کھا لیں، آپ تھوڑے سے صحت مند بن جائیں تاکہ آپ بات کرتے ہوئے سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے کہیں بادشاہ کے سامنے لڑکھڑا نہ جائے اور آپ کا سوال پورا نہ کیا جائے۔ اب وہ نہاتے دھلاتے اس کو بادشاہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے اپنے ایک لباس رکھے ہوئے ہوتے تھے، وہ ان کو لباس عطا کیے جاتے، ان کی جب تھکاوٹ اتر جاتی، نہا دھوتے صاف ستھرے کپڑے پہن کر بادشاہ کے سامنے ہوتے تو سب سے پہلے جا کر اس بادشاہ کی تعریف کرتے، تعریف کرنے کے بعد تعریف کرتے کرتے آجزانہ طریقے سے یوں جھک جاتے، پہلے یوں سیدھے ہو کر بادشاہ کی تعریف کرتے، حمد و ثنا کرتے، آپ کے اندر یہ خوبی یہ خوبی یہ خوبی یہ خوبی، پھر کرتے کرتے یہ جھک جاتے، پھر جھکتے جھکتے جب دیکھتے کہ بادشاہ کی توجہ ہماری طرف ہو گئی تو بادشاہ کے قدموں میں یہ سجدہ ریز ہو جاتے، سجدہ کرتے، پھر بادشاہ شفقت میں آتا، وہ محبت میں آتا کہ اس نے میری اتنی تعریف کی، اس نے میرے سامنے عاجزی انکساری کی، تو وہ کمر پہ یوں ہاتھ مار کے تھپکی دے کر کہتا سوال کر، کیا سوال کرتا ہے؟ پھر یہ اپنی عاجزانہ انداز میں اپنی جو بھی اس کی تمنا ہوتی وہ اس بادشاہ کے سامنے رکھتا تو بادشاہ اس کی وہ خواہش پوری کر دیتا، اس کو اس کے مطابق انعامات سے نوازتا، اس کی حاجت کو پورا کرتا۔ اللہ نے فرمایا محبوب فصلی لربک وانحر، کہ محبوب نماز پڑھ اور قربانی ادا کر، قربانی کر، تو اللہ کے نبی نے وہی طریقہ اختیار فرمایا، کیونکہ قوم اس طریقے کو اچھی طرح سے پکڑ چکی تھی، تو اللہ کے نبی نے بھی فرمایا ایک بادشاہ وہ ہے جو دنیا کا بادشاہ ہے، ایک وہ بادشاہ ہے جس کے دروازے پہ میں تمہیں لے کر کے جا رہا ہوں، دنیا کے دروازے پر دنیا